بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد من وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قیامت کے دن بندے کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا اس کے اعمال کے بدلے میں کیا جائے گا. آخرت میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جزا ہے یا تو سزا ہے. اچھے اعمال کا بدلہ ہے، برے اعمال کے لیے سزا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ جو معاملہ کریں گے اس کا ذکر قرآن مجید میں بہت جگہ فرمائے، اور اس کا ذکر نام اعمال کے ساتھ فرمائے کہ جس کے نام اعمال جیسے رہیں گے اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کیا جائے گا. تو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت فرمائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص جس کے نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. وہ آدمی کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہ اے لوگوں آؤ، ہاؤم اقرؤوا، ہاتی یعنی کہ ہم عربی میں ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے بلانے کے لیے استعمال کر، دیکھو میرا نام اعمال دیکھو، پڑھو. آپ لوگ دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کو مارکس کارڈ پاس کا دے دیا جاتا ہے تو وہ بچے خوشی کے مارے آ کر ماں باپ کو سب کو دکھلاتے پھرتے ہیں کہ امی میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں ایک کلاس تھا اب 2 کلاس میں جا رہا ہوں. اب وہی کامیابی ایک نشانی ظاہر کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اور آدمی پچھلے زمانے میں، آج کل تو سب رزلٹ وغیرہ سب موبائل وغیرہ میں، نیٹ وغیرہ میں آتے ہیں. پہلے جب ہم بچپن میں جب اسکول سے مارکس کارڈ ملتا تھا نیچے لکھا ہوا ہوتا تھا پاس فیل، ریمارکس وغیرہ لکھتے تھے ہر امتحان کے بعد. نیچے سب سے نیچے اینول ایگزام کے بازو میں وہاں پر کنڑ یا تیلگو والے ہوتے تو اتیرنم انتیرنم، اور انگلش ہے تو پاس فیل، کنڑا میں اتیرنا انتیرنا بول کے لکھتے تھے. تو بچہ جب وہ مارکس کارڈ لیتا ہے مارکس کارڈ کی طرف مارکسوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں، وہ نمبرات کی طرف دیکھتا نہیں، پہلے نیچے اس کی نگاہ جاتی کہ میں پاس ہوا یا نہیں. اب پاس ہو گیا تو اس کے بعد کہاں دیکھتا ہے؟ مارکس میں دیکھا، ہاں چلو میتھس میں اتنا آیا، سوشل میں اتنا آیا، سائنس میں اتنا آیا، وہ الگ بعد میں دیکھتا ہے، لیکن سب سے پہلے پاس ہوا یا نہیں دیکھتا ہے. تو ایسے ہی آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کامیاب ہو گیا. جیسے ہی داہنے ہاتھ میں ملے گا لوگوں کو بلائے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب کو پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں گمان رکھتا تھا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، یہ گمان رکھتا تھا میں. اور اب ایسے ہے ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرمائے سورہ انشقاق میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب اللہ لینے میں آسانی کریں گے. جو آدمی دنیا میں متقی بن کر زندگی گزارا ہوگا اس کا حساب اللہ آسانی سے لیں گے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اس کا بھی ذکر فرمائے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. دیکھو اللہ کیسے جملے استعمال کیا ہے، کلام اللہ
اللہ کا کلام ہے، کوئی آدمی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے کہا کہ آج بندہ کہے گا کاش میرے نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی بچہ فیل ہو گیا، اب وہ مارکس کارڈ کی طرف توجہ رہتی اس کی، اب پاس ہو گیا تو سب کو دکھا رہا ہے، فون کر کر بول رہا ہے، جو غائبین ہیں ان کو بھی بول رہا ہے، جو حاضرین ہیں ان کو بھی بول رہا ہے۔ وہی اگر خدا نہ خواستہ فیل ہو گیا، اب خود گھر میں رہنے والے افراد کو منہ نہیں دکھائے گا، وہ جا کر کمرے میں بیٹھ جائے گا، تنہا بیٹھ جائے گا۔ یہاں تک کہ کتنے واردات ہم ایسے سنتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس سوسائڈ کر لیے ہیں، پہلے خودکشی کر لیتے ہیں فیل ہو جانے کی وجہ سے۔ 10th میں فیل ہو گئے، انٹر میں فیل ہو گئے، ڈگری میں فیل ہو گئے، شرم کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ جان کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما، وہ آدمی کہے گا یہ نام اعمال دینے کی وجہ سے یہ شرمندگی آ رہی نا، یہ نہ دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، آدمی ایسا تمنا کرے گا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حساب ہے، یہ حساب کیا چیز ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ نام اعمال اللہ ہمارے جنت جہنم کے فیصلہ ہونے میں بڑا کردار ہے اس کا۔ آدمی کے سامنے اللہ تعالیٰ نام اعمال پیش کریں گے، آدمی دیکھے گا، دیکھ کر کہے گا مالی حاذل کتاب، یہ نام اعمال کیسا نام اعمال ہے بھائی، اتنا بڑا نام اعمال، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ کے سامنے وہ کہے گا اللہ یہ نام اعمال کیسا ہے، اس میں نہ ایک چھوٹی نیکی چھوٹی ہوئی ہے، نہ بڑی نیکی چھوٹی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر بڑا گناہ چھوٹا ہوا ہے، نہ چھوٹا گناہ چھوٹا ہوا ہے، سب کا سب اس کے اندر محفوظ ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیے ہوں گے سب حاضر پائیں گے۔ اب اللہ ایک جملہ کہیں گے، اس بات کو غور سے سننا ہے، یہ ہمارے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ کہیں گے بندے یہ تیرے نام اعمال ہے، یہ تیرا رجسٹر ہے، اس کو تم پڑھو۔ اس کا اگر ہم محاورہ سمجھانے کے لیے بولیں گے تو اس کا ترجمہ ایسا ہوگا، اللہ بندوں کو دے کر یہ کہیں گے کہ تم پڑھو اپنی کتاب کو، اپنے نام اعمال کو، تم خود فیصلہ کرو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں۔ اب بندہ کیا کہے گا، وہاں تو جھوٹ نہیں چلے گا۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج فیصلہ کرنے کے لیے، تمہارا فیصلہ تم کرنے کے لیے تم ہی کافی ہو، تم خود فیصلہ کرو، بڑھو اپنے نام عمل کو۔ میں 15 سال میں بالغ ہوا، کتنی نمازیں چھوڑا ہوں، کتنا جھوٹ بولا ہوں، کتنے بدنگاہیاں کیا ہوں، کتنے مرتبہ ماں باپ کو گالیاں دیا ہوں، ماں باپ کے ساتھ کتنے مرتبہ برا سلوک کیا ہوں، بیوی کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہوں، حقوق اللہ میں کتنے گناہ کیا ہوں، حقوق العباد میں کتنے گناہ، سب دیکھو۔ اب تم بتاؤ کہ تم کہاں جانے والے ہو۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ، کہ اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دے کر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرماتے ہیں تم اپنی زندگی کا حساب لیتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ہم رات کو سو رہے ہیں، سونے سے پہلے ہم حساب لے لیں ہمارا، آج 24 گھنٹے میں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں کتنے نیکیاں کیا ہوں۔ نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور قبولیت کے لیے دعا کیجیے۔ اگر اللہ نہ کرے گناہ زیادہ ہے تو سونے سے پہلے معاف کرا کر سو جائیے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، نام اعمال ہمارا ہر ایک کے سامنے آنے والا ہے، کس کے نام اعمال میں کیا ہے معلوم نہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار رہیں گے۔ استغفار کثرت سے کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نام اعمال کو بنانے کی فکر کرنا، اچھے بنانے کی فکر۔ یہ نام اعمال کیسا ہے معلوم؟ جیسے ہی آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی، یہ رجسٹر پر سیل لگ جاتی ہے، اب اس کے اندر ایک نیکی ایڈ نہیں ہو سکتی، ایک نیکی مائنس نہیں ہو سکتی، ختم۔ اب یہ کھلے گا قیامت کے دن۔ لیکن بعض چیزیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے، تو کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اکثر و بیشتر آدمی خود عمل نہیں کر سکتا۔ اب قیامت کے دن اس رجسٹر کو کھولا جائے گا، اس نام عمل کو کھولا جائے گا، بتایا جائے گا، دیکھو۔
اسی لیے کل میں ایک حدیث پڑھا تھا آپ لوگوں کے سامنے، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، تو فرماتے ہیں جب بھی ہم سے کوئی غلطی سے گناہ چاہ کر کرنا یہ مومن کی نشانی نہیں، گناہ غلطی سے ہوتا ہے مومن سے، تو جب بھی میرے سے کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فوراً کوئی نیک کام کر لو، فوراً کوئی نیک کام کر لو۔ اللہ کے نبی عمل کو نہیں گنائے، جب گناہ ہو جائے تو 10 پارے پڑھ لو، جب گناہ ہو جائے تو 10 رکعت نماز پڑھ لو، جب گناہ ہو جائے تو حج کر لو، گناہ ہو جائے تو عمرہ کرو، نہیں، صرف نیک کام کر لو، وہ نیک کام اس گناہ کو مٹا دے گا، وہ نیک کام اس گناہ کو مٹا دے گا۔ تو اسی لیے جب بھی کچھ گناہ ہو جائے تو ہم لوگ جیسا بھی ہو سکے کچھ تلاوت کر سکتے ہیں تو تلاوت کر لے، استغفار پڑھ سکتے ہیں تو استغفار پڑھ لے، ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں تو خدمت کر لے، جو چاہے کر لیجئے، لیکن گناہ ہوتے ہی کچھ نیکی کو کرنا ہے، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں رہے گا، وہ سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو جگہ دیں گے۔ کتنے لوگوں کو بھائی؟ 7 لوگوں کو جگہ دیں گے۔ عرش ہم لوگ حدیث میں سنتے ہیں، بیانات میں سنتے ہیں، عرش ہے اللہ کا عرش ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ عرش ہے، چلو بھائی عرش ہے سمجھتے ہیں۔ ہمارے مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو باتیں ہیں اس کو محسوس طریقے سے پیش کرو تاکہ امت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو میں بھی کبھی بھی عرش کے سائے کے بارے میں مثال دے کر فرماتا ہوں۔ ابھی گرمی کا زمانہ چل رہا، روزے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز میں اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں، چلو بھائی ایسے جگہ جائیں گے جہاں پر اے سی ہوتی ہے۔ کیا خیال آتا ہے؟ ظہر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ جہاں اے سی ہے، اے سی مسجد میں، اے سی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ وہاں جانے سے نماز ٹھنڈک اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، سکون سے پڑھ سکتے ہیں، آدمی سکون محسوس کرتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے۔ اور نماز کا تو یہ حال ہے، بسا اوقات ATM میں جاتے ہم لوگ، ہمارا کام 2 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات وہاں اے سی اگر ٹھنڈا محسوس ہوا تو اور 5 منٹ ٹھہر کر آتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں دل لگ رہا ہے، سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کل قیامت کے دن عرش کو اللہ کی اے سی سمجھیے۔ آج یہ سورج کروڑوں میل یا لاکھوں میل دور ہے، اس کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے، کل تو بالکل قریب آ جائے گا، اس وقت میں اللہ کی اے سی ہی کام آئے گی، اور وہ اس کا دوسرا نام ہے اللہ کا عرش۔ تو اس کے نیچے 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے۔ کتنے لوگوں کو بھائی؟ 7 لوگوں کو۔ وہ 7 لوگ کون کون ہے وہ انشاءاللہ کل سے میں بیان کرنا شروع کروں گا۔ تو ایک سوال یہ ہے، کل میں بیان کیا نا، وہ اپوزٹ معنی لے لیتے ہیں۔ مطلب میں کیا بتایا؟ کالا خضاب لگانا منع ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لال خضاب بھی لگانا منع ہے۔ مہندی وغیرہ لگا سکتے ہیں، لال خضاب بھی لگا سکتے ہیں، اور براؤن کلر کا خضاب بھی لگا سکتے ہیں۔ ایسا خضاب نہیں جو کالا ہو، اور ایسا خضاب بھی نہیں جو سیاہ کی طرف مائل ہو، یعنی دکھنے میں کالا نظر آتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ باقی آپ مہندی لگا سکتے ہیں اور لال خضاب لگا سکتے ہیں، یہ سب جائز ہیں۔ اور مہندی لگانے کے بڑے فائدے ہیں، حدیث پاک میں آیا مہندی لگانے سے آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے، داڑھی کو، سر کو، اور بسا اوقات گرمی زیادہ ہو گئی تو تلوے وغیرہ کو بھی لگا سکتے ہیں مہندی۔ مردوں کو ہاتھوں کو لگانا منع ہے، یہ عورتوں کی زینت ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے نیل پالش منع ہے بتایا تھا میں، اب عورتوں کے لیے بھی اس کا بدل ہے، وہ مہندی لگا سکتے ہیں، اور عرق ایک چیز ملتی ہے، وہ عرق کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس سے یہ ناخنوں کو استعمال کرتے ہیں عورتیں، اس کو بھی لگا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مہندی، آج کل کی جو مہندی آ رہی ہے نا، پچھلے زمانے میں ابھی بھی وہ جو اس سے بناتے نا، پتے وغیرہ نکال کر اس سے جو مہندی بناتے ہیں، وہ مہندی بالکل آخر تک بھی رہتی ہے، رنگ نکلتا مہندی ختم ہو جاتی۔ لیکن آج کل کی جو مہندیاں آ رہی ہے وہ جسم دار آ رہی ہے، وہ جیسا کھپلا نکلتا ہے، بولتے نہیں، کبھی آدمی کو زخم ہو گیا تو اوپر سے کیا نکلتا ہے، کھپلے کی طرح نکلتا ہے، ایسا مہندیاں نکل رہی ہے آج کل۔ آپ لوگ جا کر مستورات کو پوچھئے، معلوم ہوگا۔ ہم لوگ لگاتے نہیں، ہم نے کہا معلوم ہوتا نہیں بولتے، آپ جا کر پوچھئے، معلوم ہوگا۔ آج کل کی جو مہندیاں استعمال کر رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے، وہ ایسا جسم دار ہوتی ہے، مہندی ایسا نکل رہی ہے، ہاتھ میں آ رہی ہے،
تو اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، وہ فتویٰ یہی ہے کہ اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے، عورتیں استعمال کر سکتی ہیں۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ صحیح طریقے سے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے بولتے ہیں؟ اتحیات پڑھنے کے وقت میں انگلی سے اشارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اشہد اللہ، یہاں دیکھیے اب یہ اس طریقے سے رکھتے ہیں ہم لوگ، اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں اشہد اللہ، اب لا بول رہے ہیں زبان سے، تو اب یہاں سے اشارہ کر رہے ہیں ہے، اشہد اللہ الہ، اب یہاں الہ سے یا الا اللہ میں اتارنا ہے، اشہد اللہ، اب لا کے معنی اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے، اب یہ زبان یہ انگلی سے اشارہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہے، تو اب جیسے ہی لا تک آ گیا اب الا اللہ میں ہم لوگوں کو اتارنا ہے، اشہد اللہ الہ، اس طریقے سے اس میں دونوں اختیار ہے۔ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ ہونے کے بعد آپ حلقہ بھی بنا سکتے ہیں یا چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں، یہ بھی ضروری نہیں، جو چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ رکھنے کی علامت ہے کہ تشہد ختم ہو چکا ہے، بس اتنا ہی ہے، یہ مستحب عمل ہے، کر سکتے ہیں یا چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور رکھنے کا طریقہ آ کر یہ دیکھیے، یہ اور یہ اس طریقے سے رہے گا، اور یہ دو چیزیں ادھر رہے گی اور یہ اس طریقے سے رہے گا، 53 کا حلقہ بولتے ہیں۔ جی اور کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ بیان کے دوران ہاں آدمی دونوں کو ایک ساتھ استعمال اس کے اندر ایک ساتھ کور اپ کرنے کی طاقت ہے تو کر سکتا ہے، کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن توجہ ہو نہیں سکتی، ایک سن رہا ہے اور ایک کام کر رہا ہے، توجہ آدمی دے نہیں سکتا تو مناسب نہیں ہے۔ جیسے پیاز نکو کھاؤ بول تو پیاز نکو کھا کو سن لے تو کیا کرنا ہے؟ تو ایسا اگر آدمی غلطی کر سکتا ہے تو وہ آدمی توجہ سے سنے، اور دین کی بات کو توجہ سے سننا ہی ضروری ہے۔ تو آدمی کو اگر امکان ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں تو غور سے سنے، نہیں میں ذکر کرتے ہوئے بھی سن سکتا ہوں تو سن لیجئے، کوئی حرام تو نہیں ہے۔ اور کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔